ڈاکٹر صاحب ہمارے نصاب میں مطالعہ پاکستان میں اب بہت ساری جنریشنز کو یہی پڑھایا گیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت تھی. کیا یہ بات درست ہے کہ وہ پورے ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان تھے ان کی اکیلی ریپرزنٹیٹیو تھی؟ نہیں، میرا یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مختلف علاقوں کے رہنے والے، مثلاً بنگال کے رہنے والے تھے، راجستھان کے رہنے والے تھے، جنوبی ہندوستان کے مسلمان تھے، یا نارتھ انڈیا میں آسام کے مسلمان تھے. یہاں پر مختلف سیاسی نظریات رکھنے والے تھے، مختلف سیاسی جماعتیں بھی تھیں. تو مسلم لیگ کوئی واحد مسلمانوں کی جماعت نہیں تھی، اور یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے بہت بعد میں جا کر، یعنی جب 1937 کے الیکشن میں ان کو ناکامی ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے انہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی کہ بھئی ایک مسلمانوں کے ساتھ عوام کے ساتھ ایک کانٹیکٹ پیدا کیا جائے اور ان کو مسلم لیگ سے روح شناس کرایا جائے. پھر انہوں نے وہاں پر یہ ایک طرح سے نعرہ لگایا کہ مسلمان ہیں تو مسلم لیگ میں آ. لیکن اس سے پہلے کوئی مسلم لیگ واحد مسلمانوں کی جماعت نہیں تھی، اور بہت ساری دوسری جماعتیں تھیں. بہار کی اگر ہم بات کریں تو بہار میں لوئر کاسٹ مسلمانوں کی، جولاہوں کی، اور جو کام کرنے والے تھے درزی، مزدور، جس کا نام تھا آل مومن کانفرنس، انہوں نے الیکشنز میں سیٹیں بھی جیتیں، اور ان کی جو پالیٹکس تھی وہ مسلم آئیڈینٹی کو بھی لے کے چلتی تھی، اور تھوڑی سی سوشلسٹ بھی تھی اور نیشنلسٹ بھی تھی. اس پارٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں، ایک بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریاستی تاریخ جو لکھی گئی ہے، اور جو دوسرے مورخوں نے بھی اس تحریک کی تاریخ لکھی ہے، اس میں دوسری جماعتوں کو، ان کے کردار کو، اور جو کچھ مطلب کہ ان کے مقاصد تھے، ان کو بالکل ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی، چونکہ جلاہے ہندوستان میں نہ صرف یہ کہ بہار میں بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی یہ ایک بڑا محروم طبقہ اس لیے تھا کہ نوآبادیاتی نظام میں آنے کے بعد ہندوستان سے جو ٹیکسٹائل کی فیکٹریاں تھیں، جو ٹیکسٹائل کا کپڑا بنتا تھا، وہ بند ہو گیا تھا، اور وہ سارا کپڑا اب یعنی انگلینڈ سے تیار ہو کے یہاں پر آتا تھا، ورنہ ہندوستان کا ٹیکسٹائل جو ہے پوری دنیا میں مشہور تھا. تو جولاہوں کی پوری جماعت جو تھی وہ ایک طرح سے بے روزگار ہو گئی تھی، اور اس کا ایک بڑا رد عمل جولاہوں کے اندر تھا. تو انگریز انہیں کہتے تھے فینیٹک جولاہاز، کہ یہ فینیٹک جولاہے ہیں. اور انہوں نے پھر اپنی ایک ایڈنٹیٹی کو قائم کرنے کے لیے، اپنے مطالبات کے لیے، انہوں نے یہ، جیسا آپ نے کہا کہ لوور ان کی ذات کو بھی، چونکہ جولاہوں کی ذات کو لوور سمجھا جاتا تھا، انہوں نے اپنی یہ جماعت بنائی تھی جس کی برانچز تقریباً یعنی ہندوستان کے تمام صوبوں کے اندر تھیں. اور یہ نہ صرف یہ کہ قوم پرست ہے، بلکہ یہ چونکہ امراء کے اشرافیہ کی کلاس سے جدا تھے، چونکہ جولاہوں کو اشرافیہ کی کلاس میں کوئی جگہ نہیں دی جاتی تھی، اس لیے ان کا رویہ جو ہے وہ ہماری ریاستی تاریخ کے اندر بالکل نہیں ہے. آپ نے اشرافیہ کی بات کی، اور یو پی کی جو ایک اشرافیہ تھی سر سید احمد خان، جس کے ریپرزنٹیٹیو تھے بڑے، انہوں نے اپنی کتاب اسباب بغاوت ہند میں انگریزوں کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ اشراف نے غدر نہیں کیا، بلکہ ایک لائن ہے، میں کوٹ ان کوٹ کرتا ہوں، کہ جولاہوں کے تار میں گرمی آ گئی تھی، یا جولاہوں کا سارا قصور تھا کہ انہوں نے یہ غدر مچایا تھا. تو یہ ڈفرنس بھی آل مومن کانفرنس کے بہار کی اس پارٹی کے جو ان کے لیڈر تھے عاصم بہاری، ان کے ذہن میں تھا کہ یہ تفاوت جو اشراف مسلمان ہیں، اپر کاسٹ مسلمان ہیں، اور ان کے جو سیاسی مفادات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا. ایک سیاسی شعور جو ہے، خاص طور سے جیسے میں نے کہا، چونکہ جولاہے بے روزگار ہو گئے تھے،
اور بے روزگاری کے بعد ان کی اپنی کوئی شناخت نہیں رہی تھی، ان کی اپنی آمدنی نہیں رہی تھی۔ ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ زراعت کے پیشے سے منسلک ہوئے بھی، لیکن چونکہ زراعت ان کا پیشہ نہیں تھا وہاں یہ ناکام رہے۔ تو پورے ہندوستان میں مطلب کہ جولاہے جو ایک زمانے میں اپنی ٹیکسٹائل کی وجہ سے اپنے آپ کو قابل فخر سمجھتے تھے، اور جیسا آپ کو پتہ ہے خاص طور سے بنگال میں جو ڈھاکے کی ململ دنیا بھر میں مشہور تھی، جب وہ اس فخر سے محروم ہو گئے تو اور اشراف نے ان کو کوئی مقام نہیں دیا، تو وہ اشراف کے بھی خلاف تھے اور وہ کالونیل حکومت کے بھی خلاف تھے، چونکہ اس حکومت نے مطلب کہ ان کو اس حالت تک پہنچایا تھا۔ تو اینٹی کالونیل بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ مسلمان یو پی کی اشرافیہ کے بھی خلاف تھے کہ جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ آپ نے ایک بڑی اہم بات کی اینٹی کلونیل، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم دوسرے صوبوں میں چلیں اور دوسری مسلمان نمائندہ جماعتوں کے حوالے سے ہم بات کریں، وہ یہ ہے کہ اس دور میں یہ دعویٰ کہ تمام مسلمانوں کی جو ایک نمائندہ جماعت ہے وہ ایک ہو سکتی ہے، وہ شاید اس لیے بھی باطل ہو جاتا ہے کہ اس وقت 1935 کے ایکٹ کے بعد پرٹیکولرلی ووٹ کا حق بہت محدود تھا۔ بہار کی ہم بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ٹوٹل جتنی آبادی تھی شاید 7% تقریباً الیکٹوریٹ جو تھا اس کو اجازت تھی ووٹ دینے کی، جو امیر ہوتا تھا، شاید خواتین کو حق نہیں تھا ووٹ دینے کا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یعنی جو 46 تک کے الیکشنز ہوئے ہیں نا، 46 تک کے الیکشن میں یعنی 75% لوگوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، یا تو یہ جو ٹیکس پیئر تھے، جاگیردار تھے یا تعلیم یافتہ تھے۔ تو لہٰذا یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان جمہوری طریقے سے بنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں مطلب کہ جو الیکشن ہوئے ہیں 46 کے، اس میں مسلمانوں کی اکثریت کو ووٹ دینے کا حق ہی نہیں تھا، تو وہ کہاں سے مطلب کہ پاکستان کی تحریک کا ساتھ دیتے۔ یہ بھی ایک مفروضہ ہے جو بعد میں بنایا گیا کہ علی گڑھ سے طلبہ پنجاب آئے تھے۔ بھئی کس لیے آئے تھے؟ چونکہ مسلمان تو ووٹر تھے ہی نہیں، یعنی ایک بڑی محدود تعداد تھی ووٹرز کی۔ جو 46 کے الیکشنز میں ہیں وہ ایک محدود تعداد کے باعث ہوئے ہیں، اور اس لیے ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی جمہوری یعنی الیکشنز نہیں تھے، اور نہ ہی پاکستان کو ایک جمہوری نقطۂ نظر کی وجہ سے وجود میں آیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو 75% مسلمان بھی اس میں شامل ہوں گے جن کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا، آل مومن کانفرنس جیسی سیاسی جماعتیں ان 75% مسلمانوں کی نمائندگی کرتی تھیں۔ بالکل، تو ایسی بہت سی اچھا جیسے آپ نے ذکر کیا نا کاریگروں کی، بہت سی اپنی جماعتیں تھیں، جولاہوں کے علاوہ دوسرے کاریگر جو تھے انہوں نے بھی اپنے تحفظ کے لیے اپنی جماعتیں بنا لی تھیں۔ برادریوں کا بھی زور تھا، برادریاں بھی مطلب کہ تھیں، تو یہ برادریاں اور یہ مختلف جو ہنرمند فنکار کاریگر ان کی جو جماعتیں تھیں، اور دیکھیں ان جماعتوں میں ساتھ ساتھ ایک یہ بھی تھا کہ فرقہ وارانہ طور پر بھی مسلمان یعنی تفریق ہو گئے تھے، شیعہ سنی کا فرق جو تھا وہ بھی مطلب کہ یہاں پر مطلب کہ آ گیا تھا۔ تو کوئی مسلم لیگ اس لحاظ سے سارے مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتی تھی، سارا بعد میں مفروضہ بنایا گیا ہے۔ یہ لوگ جو جولاہے تھے ان کے بارے میں اشرافیہ کا سر سید کا جملہ ہے، مطلب سر سید ان کو کلمہ گو کہتے تھے، مسلمان بھی نہیں مانتے تھے کہ یہ صرف کلمہ گو ہیں، ابھی وہ شرائط پوری نہیں کرتے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کنورٹ ہوئے تھے، مقامی تھے، نیٹو تھے اور باہر سے نہیں آئے تھے، سادات ہاشمیوں اور پٹھانوں کی طرح، اونچی ذات کے مسلمانوں کی طرح، تو ان کو کلمہ گو کہتے تھے۔ تو یہ جو کلمہ گو تھے انہوں نے اپنے لیے خود ہی مومن کا، انصاری کا اور اس طرح کے جو لفظ ہیں وہ منتخب کیے، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ ہاں دیکھیے، ایک تو ہندوستان میں مسلم معاشرے کا المیہ یہ تھا کہ جو غیر ملکی مسلمان تھے ان غیر ملکی مسلمانوں کو زیادہ عزت و وقار جو ہے وہ دیا جاتا تھا۔ اچھا، اب اس کی وجہ سے
यहाँ के जो मुकामी लोग थे, जो मतलब कि जिनको अशराफिया ने एक तरह से निकाल दिया था, उन्होंने फिर ये तरीक़ा इख्तियार किया कि जैसे जुलाहे ख़ुद को अंसारी कहने लगे, कसाई ख़ुद को कुरैशी जो हैं वो कहने लगे, और बहुत से सिंध के मसलन कबाइल जो हैं जैसे कल्होड़ा थे, ये अपने आप को अब्बासी कहने लगे, या बनु तहीम जो हैं इन्होंने कहा हम बनु तमीम अरब कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरीके से बलोच जो हैं ये कहने लगे कि हम कुर्द हैं। तो यहाँ फिर जो मकामी मुसलमान भी थे उन्होंने भी अपनी शनाख्त को बैरूनी शनाख्त से मिलाकर चाहा कि मुसलमान माशरे में उनकी इज़्ज़त जो है वो बढ़ जाए। तो इस किस्म के नाम जो हम देखते हैं उसके बैकग्राउंड जो है वो ये है कि ज़ात पात की वजह से इनका दर्जा मुसलमान माशरे के अंदर कोई बाइज़्ज़त नहीं था। अच्छा, अब बंगाल में ही आगे बढ़ते हैं हम, उस बंगाल की तरफ आते हैं। ये 1930 की बात है, हम आसिम बिहारी की तहरीक की बात कर रहे हैं, अल मोमिन कॉन्फ्रेंस की 1929-1930 का। इसी दौर में बंगाल में एक पार्टी बनाई फजल हक साहब ने, कृषक प्रजा पार्टी के नाम से, और वो भी जो है वो अपनी नेचर के अंदर वंस अगेन उसकी एक इस्लामिक आइडेंटिटी भी थी जिस पे वो लोग फ़ख्र करते थे। वो लोग नेशनलिस्ट भी थे और वो लोग सोशलिस्ट भी थे, मज़दूर किसान की बात करते थे। कृषक प्रजा का मतलब ही अवामी पार्टी, मज़दूर पार्टी, किसान पार्टी है। और वो 36 के इलेक्शन में जीते, वज़ीर आज़म भी बने फजल हक, इवन 46 के इलेक्शन में भी जीते ये लोग। तो कहने का मतलब ये है कि या पूछने वाली बात यह है कि कृषक प्रजा पार्टी एक बड़ी बंगाल की मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी। उसमें उसकी सियासत में और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सियासत में क्या फ़र्क था? देखिए, एक बड़ा फ़र्क जो था वो ये था कि वो मतलब कांग्रेस के साथ मायदा करके विदिन मतलब कि हिंदुस्तान की डोमिनियन उसमें रहना चाहते थे। जैसे सोहरवर्दी जो हैं उन्होंने बंगाल के लीडरों के साथ मिलकर इस बात की भी कोशिश की थी कि बंगाल को एक आज़ाद मुल्क जो है वो बना लिया जाए। इसमें बंगाल की अपनी बड़ी आइडेंटिटी थी या शनाख्त थी, लेकिन जो मुस्लिम हिंदुस्तान बर्र सग़ीर के मुसलमान थे उन्होंने कोशिश ये की थी कि बंगाली अपनी शनाख्त को ख़त्म करके इस्लामी शनाख्त को कबूल कर लें। मसलन बंगाली ज़बान का बोलना जो है वहाँ पर ये समझा जाता था कि ये कम तालीम याफ्ता या जाहिल लोगों का काम है। बंगाली ज़बान में लिखना जो है वो भी बुरा समझा जाता था। मसलन वहाँ के जो मजहबी लोग थे वो ये कहते थे कि हम बंगाली में अगरचे ये मजहबी किताबें लिख रहे हैं लेकिन हम एक तरह से गुनाह कर रहे हैं। तो बंगाल को भी एक तरह से उन पर इस्लामी शनाख्त को मुसल्लत किया गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंगालियों में अपनी शनाख्त का एहसास हो गया था। और उनके यहाँ जो सियासत आई है, जो उनके सियासी लीडर जो मुस्लिम लीग से अलहदा थे और जिसमें मैं समझता हूँ हुसैन शहीद सोहरवर्दी का नाम काबिल ज़िक्र है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो हैं वो ख़ास तौर से बंगाल की शनाख्त को कायम भी रखना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि बंगाल एक अगर अलहदा और आज़ाद मुल्क की हैसियत से रहे तो ये बंगालियों के लिए ज़्यादा मुफीद है। डॉक्टर साहब, थोड़े रेडिकल थे कृषक प्रजा पार्टी, सोशलिस्ट झुकाव था? हाँ, मतलब कि जिसको हम कहें कि बहुत ज़्यादा शायद रेडिकल तो नहीं थे, लेकिन जो एक अशराफिया की मुस्लिम अशराफिया की सियासत थी उससे ये दूर थे, उसको ये नहीं मानते थे, उससे ये दूर थे और ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुक़ अपना आम लोगों से ये मतलब कि रखना चाहते थे और रखते भी थे। अगर हम बंगाल से निकलें और काफ़ी दूर उस वक्त के सूबा सरहद की तरफ आएँ और हमने अभी तक दो पार्टीज़ की बात की, दोनों का जो एक पॉलिटिक्स का ब्रांड था वो सोशलिज़म, नेशनलिज़म और इस्लामिक आइडेंटिटी का एक इम्तज़ाज था। तकरीबन इन्हीं सतूर पर एक पार्टी जो बहुत मशहूर हुई, ये भी तकरीबन 1930 की बात है, जब खुदाई खिदमतगार तहरीक की बुनियाद रखी गई और वो देखते ही देखते एक बहुत ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी बनी। 36 के इलेक्शन जीते, 46 के इलेक्शन में हुकूमत बनाई
اور باچا خان ان کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے. تو خدائی خدمت کار کی سیاسی، اگر ہم اس کے سیاسی نظریات کی بات کریں، ان کی سیاست میں اور آل انڈیا مسلم لیگ کی سیاست میں کیا فرق تھا؟ بہت فرق تھا. مطلب کہ باچا خان جو تھے، ایک تو یہ تھا کہ وہ اپنے علاقے کے یعنی پختونخوا کا جو بھی ہے وہاں کے جو پٹھانوں میں تعلیم پھیلانا چاہتے تھے. ایک تو یہ. دوسرا یہ تھا کہ پٹھانوں کا جو ایک امیج تھا کہ یہ وائلنٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، لڑنے والے ہیں، ہتھیار رکھتے ہیں، وہ ان کو ایک پرامن شہری کی حیثیت سے لانا چاہتے تھے. تیسرا یہ تھا کہ پٹھانوں کے بارے میں یہ بھی ایک مفروضہ تھا کہ یہ مذہب کے معاملے میں بہت زیادہ یعنی انتہا پسند ہیں. وہ اس رویے کو بھی دور کرنا چاہتے تھے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ خدائی خدمت گار کے ذریعے، اپنی جماعت کے ذریعے انہوں نے پٹھانوں کو تعلیم یافتہ بھی بنانے کی کوشش کی اور بنایا بھی. انہیں پرامن بھی بنایا اور ان میں جو مذہبی انتہا پسندی تھی اس کو بھی انہوں نے دور کیا. اچھا، باچا خان نے ابتدائی دور میں اس بات کی کوشش کی تھی کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ مل کر کام کریں، لیکن مسلم لیگ نے بالکل ان کا ساتھ نہیں دیا اور انکار کر دیا. اس لیے پھر وہ کانگریس کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن یہ نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی کانگریس کے تحت رہتے ہوئے کانگریس کے کوئی پروگرام کو سرحد میں نافذ کیا ہو، بلکہ کانگریس کا تعاون انہوں نے ضرور حاصل کیا. اور وہ چونکہ باچا خان اینٹی کالونیل بھی تھے، انگریزی حکومت کے خلاف بھی تھے. وہ آپ سوچئے کہ 15 سال انہوں نے جیل میں گزارے، اور وہ کون سی جیل تھی؟ ڈیجا خان کی جیل، ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل، یعنی جو انتہائی گرم علاقے کی جیلیں ہیں ان میں انہوں نے کاٹا اور کبھی انہوں نے معافی نہیں مانگی. تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کردار کے مالک تھے، اور وہ ان کی پارٹی آخر وقت تک اس بات کی حامی تھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل اس میں ہے کہ ہم یہاں سب مل کے ساتھ رہیں. اس بات کے وہ حامی تھے. اور جیسا آپ نے کہا کہ پختونخوا کی اکثریت جو تھی 46 میں، چونکہ وہ جیتے بھی تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی ان کے حامی تھے. لیکن پاکستان بننے کے بعد ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ انتہائی افسوسناک ہے کہ انہیں پاکستان کا غدار قرار دیا گیا. ان کے اسمبلی میں، جس میں ان کی اکثریت تھی، ان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب جس کے یعنی وہاں پر اسپیکر تھے، وہ اسمبلی کو مطلب کہ توڑا گیا، جو اتہاس ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم سرحد سے پنجاب کی طرف آئیں تو یہاں پر بھی ایک نہیں دو بڑی مضبوط ایسی سیاسی جماعتیں تھیں جو لوگوں کی، عام آدمیوں کی سیاست کر رہی تھی. میرا اشارہ ہے خاکسار تحریک کی طرف، اور جو احرار مجلس احرار کی جو، اور حبیب الرحمن جالندری کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی اینٹی کلونیل تھے ونس اگین. یہ بھی کسی حد تک نیشنلسٹ تھے، پنجابی نیشنلسٹ تھے، اور کسی حد تک اسلامک آئیڈینٹی کو بھی ساتھ لے کے چلتے تھے، اور بہت زیادہ سوشلزم کی طرف بھی جھکاؤ تھا کہ مزدور کسان کی سیاست کی بات کرتے تھے. تو یہ بھی اپنی نوعیت میں مسلم لیگ کے لیے ایک چیلنج تھا. اور جیسا آپ نے سرحد میں کہا کہ ان کے کلیشز ہوئے مسلم لیگ اور باچا خان کی تحریک کے، اسی طرح پنجاب میں بھی یہ کہانی جو ہے وہ دہرائی گئی. ایک تو خاکسار تحریک جو ہے وہ ایک طرح سے اس وقت کے یعنی ہٹلر سے بڑے متاثر تھے، تو وہ فاشسٹ تحریک بن گئی تھی. یعنی اور فاشسٹ تحریک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں انتہا پسندی تھی، کوئی ان میں سیاسی شعور جو ہے اس لحاظ سے نہیں تھا کہ انگریزوں کے خلاف کیسے جدوجہد کی جائے. اچھا، احرار پارٹی جو ہے یہ ایک طرح سے عام لوگ اس کے اندر شامل تھے، عام لوگوں کی یہ پارٹی تھی، لیکن یہ بھی ظاہر کوئی مسلح جدوجہد کے تو قائل نہیں تھے. لیکن احرار پارٹی نے اپنے آپ کو زیادہ تر محدود کر دیا تھا قادیانی ایشوز کے اوپر اور کشمیر کے ایشو کے اوپر. اور ان کے ہاں فن خطابت جو تھی، جیسے عطا اللہ شاہ بخاری اس کے بہت ماہر تھے، لیکن
جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی شعور عوام کے اندر پیدا کرنے کا کام جو ہونا چاہیے تھا وہ دونوں پارٹیوں نے نہیں کیا، نہ خاکسار نے کیا نہ احرار پارٹی نے کیا۔ تو دیکھا جائے تو مسلم لیگ کو ان سے کوئی بہت زیادہ خطرہ تو نہیں تھا، لیکن جب خاکسار نے قائد اعظم کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ کیا ہے تو پھر خاکسار پارٹی جو تھی مسلمانوں میں کافی بدنام ہو گئی تھی اور اس کی وہ حیثیت انتہائی کمزور ہو گئی تھی۔ احرار پارٹی اگرچہ پاکستان بننے کے بعد بھی قائم رہی اور لیکن مطلب کہ وہ کبھی بھی پنجاب سے آگے نہیں جا سکی اور صرف پنجاب ہی تک محدود رہی اور آگے نہیں جا سکی، لیکن اس کا سیاسی شعور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی پختگی نہیں تھی۔ عام لوگ ضرور اس کے اندر شامل تھے لیکن کوئی سیاسی پختگی نہیں تھی، اور جہاں تک سوشلزم کا اس کا تعلق ہے میرا خیال سے ابھی تک یہ اس نظریے کو پورے طریقے سے نہیں سمجھ پائے تھے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، اگر ہم سندھ کی طرف چلیں 1930 کا 1935 کا جب ریفارمز آ رہی ہیں، 35 کا ایکٹ آ رہا ہے، تو سندھ میں بہت پرو پیپل اور عوام دوست سیاست ہو رہی ہے۔ اللہ بخش سومرو صاحب کا ایک ایسا نام جنہوں نے اپنی پیپلز پارٹی کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی اور بڑے مقبول لیڈر تھے، 2 دفعہ وزیر اعظم یا چیف منسٹر رہے اس وقت سندھ کے، اور ان کا بھی جو تھا اختلاف تھا مسلم لیگ کی سیاست کے ساتھ۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اللہ بخش سومرو صاحب ایک تو یہ ہے کہ یہ قرارداد لاہور جو بنی ہے وہ اس کے مخالف تھے، انہوں نے اس کو نہیں مانا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ سندھ کا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ سندھ اب تک بامبے پریزیڈنسی کے ماتحت تھا۔ وہ اب اس وقت سندھ کے عوام کی جو خواہش تھی یا ان کی جو بڑی تحریک تھی وہ یہ تھی کہ سندھ کو بامبے پریزیڈنسی سے کس طریقے سے علیحدہ کرایا جائے۔ اچھا شروع میں تو ہندو جو آبادی ہے وہ یا لیڈرشپ ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن بعد میں ہندو لیڈرشپ اس سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ پھر بعد میں یہ تحریک وہاں کی مسلم جماعتیں ہیں انہوں نے ہی چلائی، یہاں تک کہ سندھ بالآخر بامبے پریزیڈنسی سے آزاد ہوا، لیکن سندھ میں مسلم لیگ کی کوئی بہت زیادہ حمایت نہیں تھی، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلم لیگ کو مقبول بنانے کے لیے جی ایم سید نے مسجد منزل گاہ جو سکر میں واقع ہے وہاں ہندو مسلمان فسادات کرائے۔ ان فسادات کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر مذہبی جذبات کو پیدا کیا جائے، اور ان مذہبی جذبات کو پیدا کرنے کے بعد وہاں مسلم لیگ کی مقبولیت کو بڑھایا جائے۔ تو سندھ میں جو تبدیلی آئی ہے اصل میں بہت بڑی تبدیلی، اور مسلم لیگ کے خلاف بھی وہاں جو رد عمل ہوا ہے وہ پاکستان بننے کے بعد جی ایم سید اور قائد اعظم میں جب اختلافات ہوئے ہیں تو اس وقت ہوا ہے۔ پھر اس وقت مطلب کہ وہاں پر سندھو دیش کا نعرہ بھی لگا ہے۔ ہم سندھ سے بلوچستان کی طرف جائیں تو بلوچستان میں بھی ایک بڑی مضبوط سیاسی جماعت تھی، اچکزئی صاحب کی سیاست عروج پہ تھی، ان کو بلوچستان کا گاندھی بھی کہا جاتا تھا۔ عوام سے جڑی ہوئی ایک سیاست بلوچستان کے اندر بھی موجود تھی، اور ونس اگین شاید مسلم لیگ کی سیاست کے ساتھ ان کے سیاسی نظریات لگا نہیں کھاتے تھے۔ کہ بلوچستان اس وقت تک صوبہ نہیں تھا، قلات کی ریاست جو تھی اور جس کے پارلیمنٹ میں یا جو بھی کہیں اس کے اندر غوث البدن جو بھی تھے، تو قلات والے جو ہیں وہ پاکستان میں شامل ہونا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ اپنی آزاد ریاست کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اچھا دوسرا یہ تھا کہ بلوچستان میں چونکہ مختلف بہت سارے قبائل تھے، تو ان قبائل کے ابھی کوئی ایسا بہت بڑا سیاسی شعور جو ہے وہ نہیں آیا تھا، یہ ایک صوبہ بھی نہیں بنا تھا، تو اس لحاظ سے بلوچستان کی ابھی سیاست کے اندر کوئی یا جس کو ہم کہیں تحریک آزادی کی سیاست میں ابھی ہمیں کوئی نمایاں کردار جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن جو تھوڑی بہت ایک انٹیلیجنشیا تھی بلوچستان کی اس وقت، وہ تو بہرحال ان کی جو ایک مڈل کلاس، اس وقت کی مڈل کلاس لوگوں سے جڑی ہوئی انٹیلیجنشیا تھی، وہ تو شاید آل انڈیا مسلم لیگ کے پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے سہمت نہیں تھی۔
نہیں، مطلب کہ بلوچستان والے بالکل نہیں تھے. اس کی وجہ جیسے میں نے کہا کہ ایک تو قلات والے تو بالکل ہی نہیں تھے، اور جو تھوڑی بہت بلوچستان کی یہ انٹیلیجنسیا ہے یہ خود بھی مطلب کہ ظاہر ہے کہ اپنی الگ شناخت تھی اس کو برقرار رکھنا چاہتے تھے یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تاثر یہ ابھرتا ہے کہ ہم نے تقریباً ہندوستان کے صوبوں کی ریاستوں کی بات کی، بڑے بڑے 8 شاید اس وقت صوبے تھے، 8 9 10 جتنے بھی اگر اس میں ریاستیں ملا لی جائیں تو تمام جگہوں پر ایک مسلم ریپرزنٹیشن مضبوط طریقے سے سیاسی جماعتوں کی شکل میں موجود تھی، جو انتخابات میں حصہ لیتے تھے، انتخابات جیتتے تھے، حکومتیں بناتے تھے. لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ شاید یہ سیپریٹ موومنٹس تھیں، اپنے صوبوں تک محدود تھی. لیکن تاریخ میں ایک واقعہ جو شاید قصداً اومٹ کر دیا گیا ہمارے نصاب کی کتابوں سے، وہ 1940 میں دہلی میں آل آزاد مسلمان کانفرنس کا ہونا ہے، جس کو کنڈکٹ کیا علامہ بخش سومرو صاحب نے. اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کے ڈیلیگیشنز جو ہیں دلی آئے، 1 لاکھ کا مجمع جمع ہوا، جس میں شاید 5-10 ہزار تو خواتین ہی تھیں. اور تمام مسلمان نمائندوں نے مل کے جو تجاویز دی تھیں، ان میں جو ایک دو سب سے بڑی اہم تجاویز تھیں جو مسلم لیگ کی سیاست سے اور نظریے سے کافی مختلف تھیں. ایک تو یہ تھی کہ وہ صوبائی خود مختاری کے حق میں تھے یہ تمام لوگ، اور دوسری یہ اینٹی کلونیل اپروچ رکھتے تھے. اس ایونٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، بدقسمتی یہ ہے کہ اس واقعے کے بارے میں ہمیں تاریخ میں بہت کم مواد ملتا ہے، چونکہ تاریخ جو لکھی گئی ہے پاکستان میں وہ مسلم لیگ کے نقطۂ نظر سے لکھی گئی ہے، اور وہ تمام تحریکیں، وہ تمام شخصیات جو مسلم لیگ کے نظریے سے متفق نہیں تھے، ان کا یعنی یا تو بہت کم تذکرہ ہے اور یا بالکل تذکرہ نہیں ہے. اب آپ نے جو اس جلسے کا ذکر کیا ہے وہ میرے خیال سے ہمارے یہاں تاریخ کی کتابوں میں بالکل ہمیں نہیں ملتا ہے، تو اس کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو مسلم لیگ کی جو بھی سمجھیے مقبولیت تھی یا مسلم لیگ سے جو فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے وہ یو پی کی اشرافیہ تھی. یو پی کی اشرافیہ جو تھی اس کا مین کردار ہے، کیونکہ جب مسلم لیگ 1906 میں بنی ہیں تو علی گڑھ والے جو ہیں وقار الملک وغیرہ یہ مسلم لیگ کو علی گڑھ لے آئے تھے، اور انہوں نے 1937 کے الیکشن تک مسلم لیگ میں کسی قسم کی ممبر سازی کی ہی نہیں. جو ممبر سازی جو تھی وہ محدود تھی، اس میں شامل ہی نہیں کیا. صرف جب الیکشن میں ناکامی ہوئی ہے اس کے بعد مسلم لیگ ایکٹیو ہوئی ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو 1940 کی قرارداد کے وقت مسلم لیگ جو ہے اس کو سمجھیے کہ صرف ابھی 10 سال ہوئے تھے، اور پاکستان جو بنا ہے تو مسلم لیگ جو کردار کے لحاظ سے متحرک ہوئی ہے اس کے صرف 10 سال ہیں. باقی وہ ہندوستان کے مسلمانوں سے ایک طرح سے کٹی ہوئی رہی ہے. اس نے کوئی ہندوستان کے مسلمانوں سے اپنے کوئی تعلقات نہیں قائم رکھے. صرف ایک الیکشن میں ناکامی کے بعد یعنی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ عام مسلمانوں کے ساتھ مسلم لیگ اپنے تعلقات کو بڑھائے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے عام مسلمانوں کے مفادات، ان کے جو خیالات تھے ان کو مسلم لیگ میں کوئی جگہ نہیں تھی. مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے اندر بھی عام لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے بنانے میں ایک خاص طبقہ تھا اشرافیہ کا، جنہوں نے پاکستان کے بنانے میں حصہ لیا ہے. عوام کو اس سے کاٹ دیا گیا تھا، لیکن اب تاریخ میں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جیسے ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کو بنایا ہے اور پاکستان کی تحریک میں وہ شامل رہے ہیں. آزاد مسلم کانفرنس کے اوپر میں تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گا. ایک بہت تاریخی واقعہ ہے اور اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں نے یکجہتی کا اظہار کیا
اور اپنے مطالبات رکھے وہ مسلمان سیاسی جماعتیں جو عوام سے جڑی ہوئی تھیں، لوئر کاسٹ مسلمانوں سے جڑی ہوئی تھیں اور ان کے طبقوں کے انٹرسٹ سے جڑی ہوئی تھیں۔ تو کتنا اہم ہے آزاد مسلم کانفرنس کا واقعہ تاریخی اعتبار سے؟ دیکھیے تاریخی اعتبار سے تو اہم ہے، لیکن ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جماعت اور جماعت کے نظریات اور خیالات کی اگر مارکیٹنگ نہیں کریں، لوگوں کے اندر ان کو نہیں پھیلائیں، لوگوں کے ذہن کو تبدیل نہیں کریں، تو لوگ بڑی جلدی فراموش کر دیتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد چونکہ سارا مطلب کہ انحصار یہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، تو لہٰذا دوسری جتنی جماعتیں تھیں ان کو تاریخ سے بالکل خارج کر دیا گیا۔ تو عام لوگوں کو کیا بلکہ تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی کچھ اندازہ نہیں کہ آزاد جو جماعتیں تھیں ان کا کیا کردار تھا، انہوں نے کس حد تک بر صغیر کے مسلمانوں کے ذہن کو متاثر کیا اور انہوں نے کس حد تک مطلب کہ سیاست کے اندر حصہ لیا۔ جو تاریخ لکھی جا رہی ہے یا جو لکھی گئی ہے وہ ایک طرح سے ہماری ایک ادھوری تاریخ ہے۔ جب تک آپ اس تاریخ کو مکمل نہیں کریں گے اور ان تمام جماعتوں کو، ان تمام شخصیات کو اس میں شامل نہیں کریں گے کہ جنہوں نے اینٹی کلونیلزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحریک چلائی تھی، صرف پاکستان کی تحریک نہیں بلکہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک نہیں چلائی تھی، ہم اس وقت تک پوری طریقے سے تاریخ سے واقف نہیں ہو سکیں گے۔